یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اردو جو ہے وہ 10ویں صدی سے بھی پہلے تک بولی جاتی تھی اور لکھی بھی جاتی تھی۔ اس کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں جو امیر خسرو ہیں، جن کی وفات 1325 میں ہے، انہوں نے اپنے دیباچے میں، جو ان کا بڑا مشہور ایک دیباچہ ہے غیرت الکمال، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسعود سعد سلمان ایک شاعر گزرا ہے، جو کہ مسعود سعد سلمان لاہوری غزنوی دور میں یہ گزرا ہے، اور اس کا جو سن وفات ہے وہ ہے 1121۔ تو یعنی یہ 12ویں صدی کی بالکل ابتدا ہے، تو تب یہ شاعری کرتا تھا، اور پھر اس کا کچھ نمونہ کلام بھی ملا ہے، تو جس سے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ اس وقت ظاہر ہے اگر وہ اردو بول رہا تھا، ایک فارسی یعنی جو لوگ ہیں ایران سے یا افغانستان سے آ کے جو حکومت کر رہے تھے، تو جب ان کا سارا سرکار جو خط و کتابت وغیرہ تھی، جتنا بھی آفیشل کام تھا فارسی میں ہوتا تھا، فارسی بڑی زبان تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر مسعود سعد سلمان اگر کر رہا تھا شاعری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگ بھی کر رہے ہوں گے، لیکن بہرحال وہ اس کے بعد چونکہ بہت زیادہ حالات خراب رہی اور جنگیں ہوئیں اور چیزیں جو ہے نا وہ لٹتی رہیں، آگ لگتی رہی، تو یہ چیزیں ہو گئیں، یعنی اس میں ضائع ہوتی رہیں۔ کلام ابھی بھی ہمیں کوئی نمونے اس کے ملتے ہیں، شاہ مراد اس کے مسعود سعد سلمان کے، لیکن اس کا کلام کہا جاتا ہے کہ وہ صاحب دیوان شاعر تھا۔ اب پھر یہ کہا گیا کہ جی ولی دکنی جو ہے اردو کا پہلا شاعر ہے، تو وہ باقاعدہ پہلا شاعر ہے صاحب دیوان۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن بعد میں جب مزید تحقیق ہوئی تو پتہ چلا کہ قلی قطب شاہ جو ہے وہ پہلا صاحب دیوان شاعر ہے۔ لیکن پھر ایک اور تحقیق ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی مضافات میں بھی شاعری ہو رہی تھی، یعنی دکن اور دلی کو چھوڑ کر بھی، یعنی جو بڑے مراکز تھے علمی اور سیاسی، ظاہر ہے جو سیاسی مرکز ہوتا ہے، جو بڑا شہر ہوتا ہے، اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ لائم لائٹ میں جلدی آ جاتی ہیں۔ جو ایک ریموٹ ایریا میں کوئی بندہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کا بعض دفعہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا یا دیر سے پتہ چلتا ہے۔ تو بعد میں جو ریسرچ ہوئی اس میں پتہ چلا کہ چکوال کے نواح میں ایک گاؤں ہے خانپور، اس وقت بھی تھا، تو وہاں پہ جو ہے وہ 17ویں صدی کی دوسری دہائی میں، یعنی تقریباً 1620 کے بعد کہیں پہ یہ ان کا جو سن ولادت بنتا ہے، اندازاً بنتا ہے، تو وہ اس میں پیدا ہوئے، اور شاہ مراد، تکیہ شاہ مراد کے نام سے وہ ان کا آج بھی گاؤں موجود ہے، وہاں پہ ان کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔ پھر ان کی جو وفات ہے وہ ہوئی ہے 1702 میں، یہ بالکل وہی سال ہے جب اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہوئی ہے۔ تو ولی دکنی کی جو وفات ہے، وہ بعض نے تو 1702 لکھی ہے، لیکن وہ جو میر جالوی صاحب نے جو ریسرچ کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ 1721 میں، تو جب دلی آئے تو دیوان ان کے پاس تھا، تو ان کی جو وفات ہے وہ بعد میں ہوئی ہے۔ تو محققین نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ عمر میں جو ہے وہ شاہ مراد ان سے سینئر تھے، اور اگر ان کو ہم عصر بھی مان لیا جائے تب بھی یہ سہرا صرف ولی دکنی کے سر نہیں جاتا، بلکہ یہ بابا شاہ مراد کے سر بھی باندھنا چاہیے مشترکہ طور پر، کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ ان سے پہلے شعر کہہ رہے تھے، اور یہ محض آپ اس کو ظاہر ہے کوئی چیز ڈاکومنٹری جب آ جائے گی تو اس میں ہوگا، فی الحال یہ اندازے ہیں۔ ذی الحج 7 سے لے کر 9 تک جو ہے وہ اسلامی جو مہینہ ہے، قمری مہینہ، اس میں ان کا مرس تکیہ شاہ مراد ان کے گاؤں میں منایا جاتا ہے، اور 2 تنظیمیں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ 1964 میں ایک بنی شاہ مراد کمیٹی بنی، یہ جسٹس لہراسب خان تھے، ان کی تحریک پر یہ بنائی گئی، اور اہل علاقہ جو ہے انہوں نے اس میں کی تعاون کیا۔ پھر 1994 میں ایک شاہ مراد کلچرل سوسائٹی بھی تب سے کام کر رہی ہے، اور بہت سارے اور بھی ان کے اس پہ لوگ جو ہے وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے ان کی خدمات ہیں ان کو اس طرح سے ابھی تک سامنے نہیں لایا گیا۔ وہ صوفیات کے سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ وحدت الوجودی جو صوفیاء ہیں
کیونکہ بعد میں ان کے نام کے ساتھ جب بابا مراد شاہ لگا ہے تو اس سے تو یہ بات پہنچتی ہے کہ وہ پھر اس سلسلے سے منسلک ہو گئے تھے، جو کہ برصغیر میں اس وقت بہت زیادہ عام تھا۔ اور ان کا یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان کو ایک سے زیادہ زبانوں پہ عبور حاصل تھا۔ بعض لوگوں نے انہیں حافظ زبان بھی کہا ہے، یعنی بہت زیادہ زبانیں جو ہیں، وہ حافظ زبان کا مطلب ہے 7 زبانوں کے وہ ماہر تھے، لیکن 3 زبانوں میں تو ان کی شاعری جو ہے وہ مسلم ہے۔ ایک ان کی اپنی زبان ہے یعنی پنجابی، اور دوسری اردو ہے، اور تیسری فارسی زبان کے بھی وہ مستند شاعر ہیں۔ ان کے نمونے جو ہے شاعری کے فارسی میں بھی موجود ہیں۔ تو اس طریقے سے، اور انہوں نے بہت زیادہ سفر بھی کیے، ادھر ادھر وہ گئے بھی۔ صحیح ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس وقت علم کا حصول تھا، وہ چونکہ فضا اس طرح تھی پورے ہندوستان میں کہ وہاں پر یعنی بالکل قریب چکوال میں ایک ہزاروں سال سے جو ہے وہ شیو کا مندر جو ہے یہاں پہ موجود تھا کٹاس راج میں، اور کٹاس راج جس کا نام ہے، اور وہاں پہ اس کے علاوہ اور بہت سارے جو آثار ہیں، ان سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سویلائزیشن جو ہے وہ پچھلے 1000 سال سے یہاں پہ بہت زیادہ عروج پر تھی۔ اور ظاہر ہے جب سویلائزیشن یا تہذیب ترقی یافتہ ہو جاتی ہے تو پھر لوگوں کا اس ماحول کے اندر پیدا ہونا، یا اس طریقے کے لوگوں کی جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں، جو اس طرح کے یعنی فنکار لوگ ہوتے ہیں، ان کا وجود جو ہے وہ بالکل بھی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ وہ ریموٹ ایریا میں نے شروع میں کہا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی وہ بالکل یہاں پہ جنگل تھا اور یہاں پہ کچھ بھی وہ ایسا نہیں تھا، تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے نا، ان کا جو ہمیں کلام ملتا ہے اس میں بھی جو ان کا جو مسلک ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، ان کا جو مشرب ہے وہ سامنے آتا ہے، ان کا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو زندگی کے بارے میں جو ان کا نظریہ ہے، وہ بھی سارے کا سارا اس شاعری کے ذریعے ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر جو جس قسم کا سماج تھا اس وقت ان کے زمانے میں، اس کی ایک تصویر بھی ہمارے سامنے لفظوں میں وہ بن جاتی ہے۔